السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ پانی کا کلام پیش کر رہے تھے، بڑا ہی پسندیدہ کلام ہے۔ یہ حالیہ دنوں میں بزم توفیق، بزم علی منظور، بزم جلیل کے زیر اہتمام ایک مشاعرہ کرایا گیا تھا، جس میں یہ طرح دی گئی تھی، یہ جشن مہدی ہے 600 سالہ، اسی پر اپنا کلام لکھا تھا، اور بہت ہی داد و تحسین عبید منوری نے وہاں پر بھی حاصل کی۔ مقصود بھائی نے ایک چیز کہی تھی وہاں پر، اگر یہ تجمل بھائی پڑھتے تو یہ اتنا لطف نہیں آتا جیسا عبید کے پڑھنے سے یہ کلام میں لطف آیا۔ سامعین عظام، بعض حضرات تاریخ ساز اور عہد ساز ہوتے ہیں جو اس میدان میں تن تنہا مثل انجمن ہی نہیں بلکہ در حقیقت انجمن ہوتے ہیں، اور مولانا موصوف کی شخصیت شمع انجمن کی حیثیت رکھتی ہے۔ خدا ان کا سایہ تادیر قائم و دائم رکھے۔ معزز سامعین عظام، بندہ حقیر سراپا تقصیر ذرہ بے مقدار حضرت والا کی آمد پر تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے۔ بعد ایسی شخصیت کو دعوت اسٹیج دینے جا رہا ہے جو اسلاف کی پہچان، درہ مہدویہ کی جان، خطیب ذیشان اور حامل سنت و قرآن و نقلیات امامنا علیہ السلام ہے۔ اس سے مراد محب قوم حضرت نعمت اللہ خان صاحب، صوفی صدر ادارے تنظیم مہدویہ سے ہے۔ آپ تشریف لائیں اور اپنے بصیرت افروز خطاب سے امت محمدی کے پروانوں، مصدقین امام علیہ السلام کے مستانوں کو بہرور فرمائیں۔ حضرت نعمت اللہ خان صاحب، صوفی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ السلام، اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ محترم مقام، مرشد احترام، فقراء اعظام، محترم بزرگوں، دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، پروردگار عالم کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہم آج کی اس دنیا کی سب سے بہترین محفل میں شرکت فرما ہے۔ محترم حضرات، بعض نوجوانوں کی خواہش پر، ان کی اصرار پر یہ فقیر خطابت کے لیے راضی ہوا، ورنہ ہم نے دیکھا کہ پہلے سے ہی فہرست بڑی لمبی ہے، مگر چونکہ مقامی نوجوانوں کی تعلیم کے لیے اور دنیا والوں کو پیغام دینے کے لیے چند وقفے کے لیے یہ فقیر آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہے۔ محترم حضرات، دیکھیے اس فقیر کی خطابت میں ایک جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ مہدویت کب سے ہے؟ اگر کوئی باشعور مذہبی شعور رکھنے والا انسان ہے تو وہ کچھ اور جواب دے گا، لیکن جن کو مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو صرف اپنی پڑھائی میں لگے ہیں، ان سے یہ پوچھا جائے، ہمارے اپنے بھائیوں کے سوال و جواب میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ مہدویت کب سے ہے، تو جو نوجوان مہدی موعود علیہ السلام کا نام اپنے شعور سے سن رہا ہے، جب سے وہ شعور میں آیا، تو وہ یہ بولے گا کہ جب سے میں جو ہے نام سن رہا ہوں تب سے مہدویت ہے۔ مگر ایک انسان ایسا ہے جو 50-60 سال کا ہو گیا اور 50-60 سال سے مہدی موعود کا نام سن رہا ہے، تو وہ یہ جواب دے گا کہ میں 50-60 سال سے نام مہدی سن رہا ہوں اور مہدویت 50-60 سال سے ہے۔ لیکن آپ دیکھیے جو اور اچھا شعور رکھتے ہیں، مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے معلومات زیادہ ہیں، اور واقعی ہم نے جو ہے 600 سالہ جشن میلاد مہدی موعود علیہ السلام منایا ہے، تو وہ یہ کہے گا
महदवियत है। जब से मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम आए इस दुनिया में, जब से आपने ऐलान किया, तब से महदवियत है। लेकिन आप देखिए कि मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम से पहले हजरत इब्न अरबी एक ऐसे जो है मुहद्दिस गुजरे हैं, औलिया अल्लाह गुजरे हैं, जो यहाँ से 800 साल पहले उन्होंने अपनी किताबों में मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया। तो जब वो कोई नौजवान ये पढ़ेगा कि 800 साल पहले मेहदी मौऊद का तज़किरा हुआ है, तो वो ये कहेगा कि 800 साल से मेहदी। अब आप देखिए कि उससे पहले हदीसों में मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा आया, तो हदीसें जो है 1200 साल पहले लिखी गई। अब और इंसान यह कहेगा कि 1200 साल पहले मेहदी मौऊद का नाम हदीसों में लिखा गया है, तो महदवियत 1200 साल से है। और कोई अच्छा चीज हो, पढ़ा लिखा मजहबी इंसान आलिम फाजिल है, तो वो ये कहेगा कि भाई 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहदी मौऊद के बारे में बताया है और कुरान में मेहदी मौऊद का इशारतन जिक्र आया है, तो वो ये कहेगा कि 1400 साल से महदवियत है। लेकिन आप देखिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2100 यानी 2100 साल पहले आए इस दुनिया में, और कुरान की सूरह हूद की 17वीं आयत में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते हैं, अफमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही व यतलू शाहिदुम मिनहु व मिन क़ब्लिही किताब मूसा इमामा व रहमा। अल्लाह तबारक तआला मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हुए फरमाते हैं, जो भी मेहदी मौऊद होगा अल्लाह की तरफ से बय्यना पर यानी दलील पर आएगा, और उसका गवाह जो मेहदी मौऊद आएंगे दलील लेकर अल्लाह की तरफ से, उसका गवाह कुरान है और उसका गवाह मूसा की किताब है। मूसा की किताब मेहदी मौऊद की गवाह है, फरमाता है अल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम 2001 साल पहले आए, 2100 साल पहले आए, तो मालूम यह हुआ कि महदवियत 2100 साल पहले से। अब आप थोड़ा जाइए, आपको पता चलेगा कि 3000 साल पहले जो है, बात लोगों का कहना है कि 3000 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम आए, या 2100 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम आए, उनका कहना है। तो फिर 3000 साल पहले तो मूसा अलैहिस्सलाम आए, तो मालूम यह हुआ कि 3000 साल से महदवियत है। और थोड़ा आगे जाइए, सूरह बकरा की 124वीं आयत में अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, व इज़्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रियती क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कि हमने, देखिए ये बात चल रही है जो है 4000 साल पहले की बात है। दुनिया में जब जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, तो अल्लाह फरमाता है कि हमने इब्राहीम को चंद बातों में आजमाया। जब उन बातों में पूरे कामयाब हो गए, तो हमने कहा कि अब हम तुम्हारे दर्जे को बढ़ाते हैं, हम तुमको इमामत पर फायज करते हैं, लोगों की इमामत पर फायज करते हैं। यह वो इमामत थी जो पैगंबरों को आजमाने के बाद दी जाती है, बड़ा दर्जा दिया जाता है इमामत का। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि अब हम तुमको लोगों का इमाम बनाते हैं। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रब्बुल आलमीन, मेरी औलाद में से भी एक इमाम बना। और मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम आए तो फरमाया कि मैं अपने वालिद इब्राहीम की दुआ हूं। तो मालूम यह हुआ कि महदवियत 4000 साल से है। अब आप थोड़ा आगे बढ़िए, देखिए कि नूह अलैहिस्सलाम 5000 साल पहले आए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मसला अहले बैत फीकुम मसला सफीनति नूहिन मन रकबिहा नजा व मन तखल्लफा हलक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत को नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से जोड़ा और कहा कि मेरी अहले बैत की मिसाल ऐसी है जैसे नूह की कश्ती है, जो उसमें सवार हो गया वो नजात पा लिया, और जो उसमें सवार नहीं
ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں یہ تختی لگی ہوئی ہے کیف تعلق امت نافیہ ملیحہ کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں مہدی موعود کو سب سے پہلے رکھا اور کہا کہ المہدی منی یقوی ولدی، اور اس کے علاوہ فرمایا آپ نے مہدی میری اہل بیت سے درمیان میں ہوں گے فرماتے ہیں والمہدی من اہل بیتی فی وسطھا۔ تو معلوم یہ ہوا جب نوح علیہ السلام سے اہل بیت کو جوڑا گیا اور اہل بیت میں مہدی موعود علیہ السلام سب سے اول ہے تو معلوم یہ ہوا کہ مہدویت 5000 سال سے ہے۔ اب آپ تھوڑا آگے بڑھیے، آدم علیہ السلام 6000 یا 7000 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے، میں اس وقت نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے۔ اور مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے علاوہ مہدی موعود علیہ السلام سے بھی پہلے کے علماء ابن عربی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے پہلے نبی تھے تو آپ کی ولایت مہدی موعود علیہ السلام کو ملی، تو آدم کے اس جسد خاکی سے پہلے مہدی موعود علیہ السلام ولی تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مہدویت آدم علیہ السلام سے پہلے تھے۔ اب آپ تھوڑا اگر آپ آگے جائے تو آپ کو پتا چلے گا، دیکھیے انسانوں کی تخلیق سے پہلے 2000 سال پہلے جو ہے جنوں کو بنایا گیا، اس سے کئی ہزار سال پہلے کائنات کو بنائی گئی، مگر جب اس وقت کی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ فقیر اپنی جو ہے اس عنوان کو جامع کرتے ہوئے مختصر کرتے ہوئے جو ہے اس کو کھینچنا چاہتا ہے کہ اس وقت کی بات کو دیکھیے کہ جب کچھ نہیں تھا، خود رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف به فخلقت نور محمد۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اور میں نے نور محمد کو پیدا کیا۔ یاد رکھیے یہ جو چاہت ہے نور محمد بننے سے پہلے اللہ کے اندر جو چاہت تھی وہ چاہت ہی مہدویت ہے، وہ چاہت ہی مہدویت ہے۔ اسی لیے چاہت سے نکلا محبت، اور اللہ نے کہا میں ایسی قوم کو لاؤں گا جس سے میں محبت کروں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ازل سے مہدویت ہے۔ محترم حضرات، اسی لیے مہدی موعود نے فرمایا کہ میں عاشقوں کا مذہب لایا ہوں، میں چاہنے والوں کا مذہب لایا ہوں، میں محبت کرنے والوں کا مذہب لایا ہوں۔ تو یہ جو چاہت ہے وہ اللہ کے پاس سے پیدا ہوئی۔ اللہ نے کہا کہ میں نے چاہا، وہ جو چاہت ہے وہ مہدویت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مہدویت کا صرف محبت ہی محبت ہے۔ چلیے یہ تو اوپر کا ہوا، تھوڑا سا اور ہم نیچے بھی آتے ہیں۔ اب تو 600 سال ہو گئے، اب یہاں سے دیکھیے ساری دنیا نے دیکھا، ساری دنیا نے بڑی کوشش کی، بڑے بڑے بادشاہوں نے کوشش کی۔ آج کے یہ ملا مفتی چشتی قادری کیا چیز ہے، بڑے بڑے بادشاہوں نے کوشش کی کہ مہدویت کو ختم کر دیا جائے، مہدویت کے نام لینے والوں کو مٹا دیا جائے، مگر کوئی مٹا نہ سکا۔ ہمارے بزرگوں نے اپنی جانیں قربان کر کے، اپنے مال جان اور اپنی اولاد کو قربان کر کے پرچم مہدی کو بلند رکھا ہے۔ محترم حضرات، ہمارے بزرگوں نے نہ صرف فخرا عام پبلک نہیں بلکہ خلفاء نے شہادت دی ہے، ایک دو نہیں، تین جگہ دفن ہونا گوارا کیا، لیکن پرچم مہدی کو نیچے آنے نہیں دیا، پرچم مہدی کو بلند رکھا۔ تاریخ مہدویت شہداء سے بھری پڑی ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، مگر آپ کھول کے دیکھیں گے تو ہمارے بزرگوں نے قدم قدم پر نام مہدی پر اپنا خون بہایا ہے۔ خون خطرہ، جسم کا آخری خطرہ خون بہا دیا، مگر تصدیق مہدی کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ محترم حضرات،
ہم پر یہ الزام ہے کہ ہم خاتم النبیین نہیں مانتے. ارے مہدی موعود کا اس دنیا میں تشریف لانا اور مہدویت کا دعویٰ کرنا ہی رسول اللہ کو خاتم نبی ماننے کی نشانی ہے. ہماری کتابوں میں 3 جگہ دعوے مہدویت ہے مہدی موعود کا. ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں, اللہ کی ذات میں کسی قسم کا شرک نہیں کرتے, چاہے وہ ظاہری ہو یا باطن ہو. شرک خفی بھی ہم نہیں کرتے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی مانتے ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی, کوئی پیغمبر نہیں. محترم حضرات, اللہ کے کلام کو ہم حق جانتے ہیں, اس میں کوئی نقص نہیں نکالتے, اس کے ہر نقطے کو, ہر الفاظ کو برحق جانتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. اسی بات سے ہم ہمارے عقیدے کو ببانگے دہلیہ کہتے ہیں کہ ان المہدی الموعود قد جاء ومضى, بے شک مہدی موعود علیہ السلام آئے اور گئے, اب کوئی دوسرے مہدی آنے والے نہیں ہیں. دنیا والوں سن لو کہ نام مہدی لینے والے یہی نہیں بلکہ مہدی موعود کے اوپر قربان ہونے والے جانثار آج بھی دنیا میں ہر جگہ موجود ہے, اور وہ پرچم مہدی کو کسی قیمت پر جو ہے چھوڑنے والے نہیں ہیں. محترم حضرات, اب آپ دیکھیے کہ مہدی موعود علیہ السلام کی بات 600 سال تک ہم اس دنیا میں ہیں, تو مہدویت 600 سال سے چلتی آ رہی ہے دنیا میں اعلان کے بعد. اب آپ آگے دیکھیے, مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی وہ مہدویت تا خانہ قیامت باشد, مہدی اور مہدویت قیامت تک رہیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت تک مہدویت رہے گی. اب اس کے علاوہ 14واں پوائنٹ یہ ہے کہ محشر کا جب میدان ہوگا, ہماری قومی بزرگوں کی کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ مہدی موعود کا ڈیرا سجے گا اور اس میں مہدی موعود کے چاہنے والے اس ڈیرے کے سائے میں رہیں گے. تو پھر معلوم یہ ہوا کہ محشر میں بھی مہدویت ہے. اور ایک سماعی روایت یہ ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے قرآن میں یہ کہتا ہے کل من علیہ فان, ہر چیز فنا ہو جائے گی, چاہے وہ یہاں کی ہو یا آخرت میں لاکھوں سال کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ جس کسی کو بھی جو ختم کر دے گا, فنا کر دے گا. تو مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ 2 ذات کو باقی رکھے گا, 2 نور کو باقی رکھے گا, وہ خاتم نبی ہے اور ایک خاتم ولی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ مہدویت ازل سے لے کر ابد تک ہے. محترم حضرات, ایک بات بتا کر میں اپنی جگہ لوں گا. دیکھیے, اس پرچم مہدی کو بلند رکھیے اور دامن مہدی کو مت چھوڑیے. کیسے کیسے لوگوں نے دامن مہدی کو تھاما ہے. میرے پاس کم سے کم 600 ایسے واقعات ہیں جس میں مہدی موعود علیہ السلام کے دامن کو لوگوں نے اپنے جان و مال کو قربان کر کے اس کو پکڑا رکھا. اس میں سے ایک سن لیجیے آپ. احمد آباد کے اندر ایک بادشاہ کے وزیر تھے, اور ایسے وزیر تھے جو بادشاہ کے مقام کے وزیر تھے. بادشاہ ان کو بڑا اعتبار کرتا تھا, پورے خزانوں کی کنجی ان کے پاس تھی, اس کی ذمہ داری, اس کی حفاظت ان کے پاس تھی, اور ان کا نام ہے ہماری تاریخ کی کتابوں میں حضرت بندگی میاں ملک گوہر رضی اللہ. آپ کے ہاتھ میں بادشاہ کے خزانے کی پورے چابیاں آپ کے پاس تھی. تو ایک مرتبہ بادشاہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں سونا بنانا جانتا ہوں, میرے پاس کیمیا ہے, میرے پاس ایک ایسا فارمولا ہے جس سے تانبے کو پگھلا کر سونا بنا سکتا ہوں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. بندگی میاں ملک گوہر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت وزیر تھے, تو آپ کو بادشاہ نے بلایا اور کہا کہ ان کو لے جاؤ, ان کو جو چاہیے سامان مہیا کرو اور دیکھو کہ واقعی انہوں سونا بنا سکتے ہیں یا نہیں. بندگی میاں ملک گوہر رضی اللہ تعالیٰ کے اخلاق بڑے اچھے تھے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جس سے بھی ملتے وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا, محبت کرنے لگتا. تو اب بندگی
بندے میاں ملک گوہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیمیا گھر کو لے کر گئے، اس کو جو سامان مہیا کرنا تھا وہ سامان مہیا کیا، اس نے ڈھیر سارا سونا بنایا۔ آپ نے دیکھا بادشاہ کو اطلاع کی کہ جو ہے یہ واقعی سونا بنا سکتا ہے، اس کو تحفے انعامات دیے گئے اور بادشاہ کو مقام دیا گیا، مگر چونکہ وہ ملک گوہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند دن ملاقات کرا تھا تو وہ بندگی میاں ملک گوہر سے محبت کرنے لگا، اور اس نے بندگی میاں ملک گوہر کو اتنا ایک چھوٹی سی پوٹلی کے اندر کیمیا بنا کر دے دیا اور کہا کہ جب کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑی آپ اس سے سونا بنا سکتے ہیں۔ پرسنل اس نے محبت کی بنا پر کیمیا بنا کر دے دیا۔ اب بندگی میاں ملک گوہر اس کیمیا کو رکھ لیے۔ چند دن کے بعد آپ کو حج کرنے کا خیال آیا، آپ حج کے لیے گئے۔ جب حج سے واپس آ رہے تھے، پوری فیملی کے ساتھ آپ حج کے لیے گئے، جب واپس آ رہے تھے تو آپ کو رستے میں پتا چلا کہ جو ہے ایک مقام پر احمد آباد کے اندر سید محمد جیون پوری ہے جنہوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا۔ وہ مہدی موعود علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے، مہدی موعود علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھے، آپ کے کردار کو دیکھے، گفتگو کو دیکھے، چہرے کو دیکھ کر فدا ہو گئے اور بھول گئے کہ میں وزیر تھا۔ آپ مہدویت قبول کر کے دنیا کر کے مہدی موعود کی صحبت میں رہ گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ چند دنوں کے بعد بندگی میاں ملک گوہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ قافلے کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ احمد آباد کے بعد پٹن، بنڈی، جالور، ناگور، جیسلمیر، ٹھٹا تک چلے گئے۔ اب وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے مہدی موعود علیہ السلام سے جنگ کرنے کا اعلان کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں جنگ کروں گا۔ تو بندگی میاں ملک گوہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں میران جی بادشاہ کی فوج بڑی ہے اور ہمارے پاس فوج بھی نہیں ہے، سامان بھی نہیں ہے، تیر تلوار وغیرہ کا سامان نہیں ہے، بادشاہ کی 12,000 کی فوج ہماری طرف آ رہی ہے اور وہ آنے کے لیے 1 مہینے کا وقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میران جی اگر آپ اجازت دیے تو ہم بھی 12,000 کی فوج کو تیار کر سکتے ہیں۔ مہدی موعود تو خلیفۃ اللہ ہے، دلوں کا حال جانتے ہیں۔ آپ نے پوچھا اے ملک گوہر 12,000 کی فوج کہاں سے لاؤ گے؟ تو کہا کہ میرے پاس ایک کیمیا ہے، اگر میں اس کو پگھلا کر تانبے سے سونا بناتا ہوں تو ہتھیار کے ساتھ 12,000 کی فوج تیار کر سکتے ہیں۔ امامنا نے پوچھا کہ اگر وہ ختم ہو جائے تو پھر کیا کرو گے؟ تو کہا کہ وہ فارمولا مجھے معلوم ہے جس سے کیمیا بنایا جاتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ملک گوہر ایک ایسی ہستی تھے جو کئی خزانے تیار کر سکتے تھے سونے کے، مگر مہدی موعود کے خدموں میں ساخوں میں جڑے رہے۔ اب مہدی موعود نے جب یہ سنا تو کہا کہ ملک گوہر دیکھیے خلیفۃ اللہ شان دیکھیے۔ امامنا نے کہا کہ ملک گوہر میرے دائرے سے باہر نکل جاؤ، یہاں سے باہر ان کو نکال دو۔ کہا دوسرے صحابہ سے کہا ان کو باہر پھینک دو، اس لیے کہ ان کو خدا پہ نہیں کیمیا پہ بھروسہ۔ یہ ہے خلیفۃ اللہ شان۔ مہدی موعود نے کہا کہ ملک گوہر کو باہر نکال دو۔ ان کو باہر نکال دیا گیا، ان کی فیملی کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ دائرے کے باہر چلا دیا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک ایسی شخصیت جو بادشاہ کے مقام پر جا سکتی ہے، کئی بادشاہوں کے خزانوں کے برابر سونا جمع کر سکتی ہے، ایسی شخصیت کو باہر نکال دیا گیا۔ تو آپ سوچئے کہ اگر کوئی اور ہوتا تو جا کر ایک بادشاہ خان کرتا، مگر جو مہدی موعود سے جڑ جاتا ہے اس کے دل میں دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ مہدی موعود کے خدموں میں جگہ پانے کے لیے اپنی دنیا کو لٹا دیتے تھے۔ ملک گوہر نے جب ان کو نکال دیا گیا تو 1 2 3 دن تک دائرے کے باہر آسمان کے نیچے بیوی بچوں کو لے کر پڑے رہے، لیکن یہاں سے گئے نہیں۔ کیا مقام ہے مہدی موعود کی تصدیق کر دیکھیے۔ ایسی ہستی جو بادشاہ کے مقام پر پہنچ سکتی ہے وہ
کہا میران جی بہت رو رہے ہیں ان کو معاف کر دو، ان کو معاف کر دو، وہ بہت رو رہے ہیں۔ تو مہدی موعود نے کہا ان سے کہو کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے، کیمیا کو پھینک دے اور اللہ پہ بھروسہ رکھے۔ تو آپ نے اس کو پھینک دیا، مہدی موعود کے خدمہ میں آ گئے۔ بتانا یہ ہے کہ محترم حضرات کیسی کیسی ہستیوں نے دامن مہدی کو تھامے رکھا، اپنی جان، اپنی دنیا، اپنی مال کو، بچہ کو سب قربان کر دیا، لیکن دامن مہدی کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم پہ بھی اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو یاد رکھو ایسے مہدویوں کی ضرورت ہے جو اپنے جان، مال، ہر چیز کو قربان کر دے اور دامن مہدی کو نہ چھوڑے اور پرچم مہدی کو بلند کرتے رہے۔ محترم حضرات دنیا کچھ بھی مرحلے لا لے، اپنے دل میں اپنے ایمان اور عقیدے کو ایسا مضبوط رکھو کہ اگر ہمارے خلاف ساری دنیا بھی ہو جائے تو ہم جو ہے مقابلہ کریں گے اور دامن مہدی کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور بھی ایسے کئی واقعات ہیں، اتنی ہی درخواست ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مقابل آ جائے